وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ قاری صاحب، آپ کے اور میرے بیچ میں معاہدہ ہوا تھا کہ آپ مجھے اور ہم سب کو عربی گرامر کا کورس کرائیں گے. تو آپ کے اور میرے بیچ میں معاہدے میں یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ آپ پہلے ورڈ میننگ کرائیں گے مجھے اور باقی سب کو 500 ورڈ میننگ. تو قاری صاحب ہمارے پچھلی پارٹ میں 15 ورڈس ہو گئے تھے اللہ کے حکم سے، تو اس بار بھی ہمارے 15 ورڈس ہیں. آپ وہ 15 ورڈس ہمیں بتا دیجیے کیا کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی جو ویڈیو ہوئی تھی ہماری، اس میں ہم نے 15 ورڈ کر لیے تھے اور ہمیں 500 تک جو ہے لے کر کے چلنا ہے. 500 سے پہلے ہم نے گرامر کی ابھی بات ہی نہیں کری ہے اور نہ کرنی ہے ہمیں بات، کیونکہ اگر ہم ابھی گرامر سیکھیں گے تو ہمارے جو ایک تو ہمیں بھی مشکل ہوگی، اور جو ہم سے جڑ کر کے ہمارے چینل سے جڑ کر کے جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے ہم عربی کو بہت بعد میں، گرامر کو بہت بعد میں رکھیں گے. سب سے پہلے فوکس کر دیں گے ہم اپنے ورڈ پر، عربی ورڈ پر. اور عربی سے عربی ہم لے کر کے چلیں گے تو ہمارے ذہن میں، اور زیادہ تر ہمارے جو ذہن میں جو ہے عربی کے ہی ورڈ آتے چلے جائیں گے. اور جب عربی کے ورڈ آسانی سے آتے چلے جائیں گے تو اس میں کچھ میننگ ایسی ہوتی ہے جو عربی کی کچھ میننگ اردو کے جیسی ہوتی ہے، جس کو ہم بآسانی سیکھ سکتے ہیں. تو ہماری ایک عادت 500 ورڈ تک بن سکتی ہے اور بہت زیادہ عربی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. اس کے بعد گرامر آسان ہو جائے گی. تو شروع کرتے ہیں. آج کے بھی 15 ورڈ ہیں اور اس میں سے آپ پہلے 5 ورڈ ہمیں پڑھ کر کے سنائیے. اللیل رات، الشمس سورج، القمر چاند، النہار دن، الناس انسان. جیسا آپ نے 5 ورڈ پڑھ کر کے سنا ہے، اس میں سب سے پہلا ورڈ اللیل. اللیل، لیل مطلب رات. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ لیل عربی اور اس کی اردو رات. تو اس طریقے سے ہمیں عربی بھی اور اردو بھی ساتھ ساتھ میں پتہ چل رہی ہے، یعنی عربی اور اس کے معنی. اس کے بعد دوسرا ورڈ کیا پڑا؟ الشمس مطلب سورج. یہ زیادہ تر ورڈ ایسے یوز ہوتے رہتے ہیں. شمس القمر، قمر مطلب چاند، شمس مطلب سورج. اس کا اگلا ورڈ نہار مطلب دن. بہت سارے لوگ اس کو اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نہار. جیسے رمضانوں میں جب صبح سحری ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں یہ نہار منہ، کچھ کھا لو نہار منہ. بہت سارے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ نہار منہ جو ہے آنا ہے آپ کو، یا پھر یہ دوائی میں دے رہا ہوں اس کو نہار منہ کھانا ہے. اس سے اگلا ورڈ الناس مطلب لوگ. تو یہ آسان بنا رہی ہے ہمیں عربی. اگر ابھی سے ہی ہم گرامر کریں گے تو تھوڑا مشکل بنا سکتی ہے. اگلے 5 ورڈ اور پڑھیے. الجن جن، الانسان انسان، الغیب غیب، الصلاح صلاح، الریب ریب. نے بولا دوسرے لائن میں الجن، جن مطلب جن. اگلا ورڈ انسان مطلب انسان. اگلا غیب مطلب غیب. اگلا صلاح مطلب صلاح. صلاح نماز کو بھی کہتے ہیں، اور اصل ورڈ یہ صلاح ہے. صلاح مطلب نماز. اگلا ریب. ریب مطلب شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بھی انسان عربی میں بھی انسان ہی کہتے ہیں اور اردو میں بھی. غیب مطلب غیب ہوتا ہے، غیب کی بات ہے. تو بہت سارے ورڈ ایسے ہیں جو ہمیں پڑھتے پڑھتے ہی میننگ آ جائے گی. بہت سارے ورڈ ایسے کہ پڑھتے پڑھتے اس کا معنی سمجھ میں آ جائیں گے، پڑھتے پڑھتے ہی. ہمیں کوئی زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے آگے کے 5 ورڈ پڑھیے. الآخرت آخرت، العذاب عذاب، المؤمن مومن،
علیم دردناک. الابلیس. ابلیس ابلیس. جیسے آپ نے پڑھا العذاب، سب سے پہلے عذاب عذاب، الآخرہ آخرہ آخرہ، نیکسٹ عذاب عذاب، نیکسٹ المومن مومن نیک بندہ، علیم دردناک. تو ابلیس ابلیس شیطان، شیطان ابلیس کہتے ہیں. تو بہت سارے ورڈ ایسے ہیں قرآن کے جو ہمیں عربی میں ہی میننگ آ جائے گی اس کی، اس میں زیادہ سوچنا نہیں ہے کہ اس کی میننگ کیسے کریں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی عربی تو آ گئی، میننگ نہیں آ رہی اس کی، بہت مشکل لگ رہا ہے سمجھنا. تو اصل میں ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ہمارے سامنے اگر الانسان آ رہا ہے تو انسان عربی میں بھی انسان، اردو میں بھی انسان ہے، لیکن ہم اس کو پڑھ کے نکل جاتے ہیں. اس کو وہیں پر ہی رک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہاں یہ تو انسان، ہم انسان بولتے ہی ہیں، نارمل سا ہے انسان ورڈ. عذاب بھی ہم بولتے ہی ہیں، قرآن میں بھی عذاب، عربی میں بھی عذاب، اردو میں بھی عذاب بولتے ہیں. تو کافی ورڈ ایسے ہیں کہ جو عربی سیکھتے سیکھتے ہی، ورڈ سیکھتے سیکھتے ہی اس کی میننگ ہمیں آٹومیٹکلی آ جائے گی. سر یہ سارے تو ورڈ ایسے تھے جنہیں پڑھنے کے بعد ہی میننگ پتہ چلا. خود بخود میننگ آتی چلی جائے گی. 100 میں سے کم 80% تو ایسے ہیں، 20% ایسے ہوں گے جس کی میننگ بتانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے عربی گرامر میں نہیں پھنسنا ہے. بہت سارے انسٹیٹیوٹ میں کیا ہوتا ہے کہ عربی گرامر سے شروع کرتے ہیں، لیکن پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے، کچھ دن تک کلاس لیتے ہیں بچے، پھر اکتانا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یار سمجھ میں نہیں آ رہی، عربی بڑی ٹف لگ رہی ہے ایسا لگ. لیکن ہمیں اس کو جو ہے ٹف، اصل میں گرامر ٹف ہو گئی ہماری، شروع میں گرامر کروا دی. ابھی عربی کا ایک لفظ نہیں پتہ اور گرامر پہلے شروع ہو گئی تو ٹف لگنی ہے. تو اس کو آسان بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ عربی کے زیادہ سے زیادہ ورڈ ہمیں آ جائیں، اور 80% ورڈ اس کے ایسے ہیں جو ہم اردو میں بات چیت میں بولتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں اللہ نے چاہا تو 500 ورڈ آتے آتے بہت سارے عربی الفاظ کے میننگ آ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم قرآن عربی کی گرامر شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تو آج کی ہماری ویڈیو جو تھی وہ 30 ورڈ آج کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ. نیکسٹ ویڈیو میں 15 ورڈ کے ساتھ اور آئیں گے انشاءاللہ. اور آپ بھی جو ہم سے جڑے ہیں چینل سے، وہ ہم سے جو ہے جڑ کر کے پڑھائی کریں، اور زیادہ سے زیادہ عربی کے ورڈوں کو سیکھنے کی کوشش کریں، گرامر میں نہ پھنسیں. اوکے صاحب، کوئی ہوم ورک؟ اس کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ قرآن لے کر کے بیٹھیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ دن میں 5 ورڈ بھی اگر آپ ڈھونڈ پا رہے ہیں تو ڈھونڈ پا کر، اور اس میں ہمیں کمنٹ میں لکھ کر کے بتا دیں. ایک ہی ڈھونڈ رہے ہیں تو ایک ہی لکھ کر کے بتا دیں. یہی ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.